اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ علماء کرام اہتمام کے ساتھ عقائد پر دسترس حاصل کریں، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں، اپنے عقائد پر جو شبہات ہیں ان شبہات کو صاف کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے مرکز اہل السنت والجماعت سرگودا پاکستان میں تخصص فی التحقیق والدعوہ شروع کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی 14 سال ہو گئے ہیں اور 600 سے زائد علماء کرام تخصص کر کے وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اس سال بھی تقریباً 62-63 علماء وہاں تخصص فی التحقیق والدعوہ کے اندر زیر تعلیم اور زیر تربیت۔ تو اس سال ہم نے مشاورت کے ساتھ آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا آغاز کیا، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہم اپنی آواز ان تک پہنچا دیں اور وہ لوگ عقائد کو سیکھیں، علماء اپنی تربیت حاصل کریں اور عقائد میں پختگی پیدا کریں، عقائد کو اصولوں کے ساتھ سیکھیں، عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھیں اور عقائد کو بیان کرنا سیکھیں، عقائد کو بیان کرنے والی زبان لیں، عقائد کو واضح اور صاف اور شفاف کر کے امت کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے ہم نے تخصص کا آغاز کیا ہے اور بحمد اللہ تعالی اس وقت 20 ممالک کے 422 کے لگ بھگ علماء اس تخصص کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، ہمارے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیر آخرت بنائے اور پوری امت میں ایک بیداری کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ علماء کی ذمہ داری ہے عقائد، اسی طرح ذمہ داری ہے کہ فقہ پر عبور حاصل کریں اور علماء کرام باقاعدہ فقہی مسائل پر دسترس حاصل کریں، عملی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اچھی طرح پڑھیں اور عوام کے سامنے ان مسائل کو احسن طریقے سے بیان کریں، احسن طریقے سے پیش کریں۔ اور پھر تیسرا نمبر اخلاقی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنا تصفیہ، یہ از حد ضروری ہے۔ اس کا بہت زیادہ علماء کرام کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بحمد اللہ تعالی اس کا پورا اہتمام ہے کہ تزکیہ بھی ہو، نظریہ بھی ہو، نظریہ بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو، یعنی عقائد میں بھی پختگی ہو، نظریاتی طور پہ علماء کرام مضبوط ہو، اور تزکیہ اور تربیہ یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی علماء کرام نہایت پختہ اور مضبوط ہو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں نے امت کی قیادت کرنی ہے، جن لوگوں نے امت کو لیڈ کرنا ہے، جن لوگوں نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، بنیادی طور پہ ان کا عقائد میں، اعمال میں اور اخلاق میں پختہ ہونا از حد ضروری ہے۔